آج کے دن کی صبح ڈیوٹی لگتی ہے، روسٹم طے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، آسمانوں سے ڈیوٹی لگ کے آتی ہے۔ بعث اللہ الملائکۃ فی کل بلاد، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شہر میں، ہر قصبے میں فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ جاؤ میرے فرشتے زمین پہ جاؤ، فیابتون الارض، اللہ کے یہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ اب اتر چکے ہیں فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر، ہر شہر میں اتر چکے ہیں، ہر آبادی میں اتر چکے ہیں۔ فَيَهْبِطُونَ الْأَرْضَ فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، یہ فرشتے ہر گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں، ہر سڑک کے کونے پہ کھڑے ہیں، یہ فرشتے ہر راستے کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آئے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں؟ ان فرزندان توحید کو پیغام دینے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ان روزے داروں کے لیے کھڑے ہیں، ان تراویح والوں کے لیے کھڑے ہیں، ان قرآن والوں کے لیے کھڑے ہیں، ان اللہ کے حکموں پہ چلنے والوں کو پیغام دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسَ، آواز دے رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں، اعلان کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ ان کے اعلان کو، ان کی آواز کو، ان کی گفتگو کو، ان کے پیغام کو اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ الا الجن والانس، انسان نہیں سنتے اس کان کے ساتھ، جن نہیں سنتے اس کان کے ساتھ، بلکہ انسان اور جن اپنی دل والی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور دل والے کان سے سنتے ہیں۔ اللہ نے ایک کان وہ بنایا ہے جو ظاہری ہے، ایک کان وہ بنایا ہے جو چھپا ہوا ہے، ایک آنکھ وہ بنائی ہے جو ظاہری دیکھتی ہے، ایک آنکھ وہ بنائی ہے جو دل کی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، قرآن خود کہتا ہے۔ شیر آباد والوں، ایک بصارت ہے، بصارت کا تعلق اس آنکھ سے ہے، بیٹھ جاؤ گے تھک جاؤ گے۔ ایک بصیرت ہے، بصیرت کا تعلق اس آنکھ سے ہے، دل کے ساتھ ہے۔ بصیرت میرا رب ایمان والے کو عطا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ بصارت مومن کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے۔ یہ نظر، ظاہری نظر، مومن کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، نیک کو ملتی ہے، بد کو ملتی ہے، گناہگار کو بھی ملتی ہے، اور نیکوکار کو بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ بصیرت، دل کی آنکھ، سمجھداری، حکمت اللہ صرف ایمان والوں کو دیتے ہیں، یہ کافروں کو نہیں ملتی۔ اللہ نیکوں کو دیتے ہیں، بدکاروں کو نہیں ملتی۔ مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، مومن دل کے کان سے سنتا ہے۔ اس لیے تو میرا رب کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت والو عبرت حاصل کرو۔ عبرت مومن کو ملتی ہے، کافر کو نہیں ملتی۔ عبرت ایمان والے کو ملتی ہے، اعمال والے کو ملتی ہے۔ جتنے اعمال اور تقوی زیادہ ہے، اللہ کا قرب زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کا تعلق زیادہ ہے، اللہ سے پیار زیادہ ہے، اتنی بصیرت زیادہ ہے، اتنی حکمت زیادہ ہے، اتنی فراست زیادہ ہے، اتنی دانائی زیادہ ہے، اتنا باتوں کا ڈھب اور سلیقہ زیادہ ہے، اتنا کاموں کا سلیقہ زیادہ ہے۔
आमाल, तकवा, नेकियां सिर्फ आखिरत में काम नहीं देते, दुनिया में भी संवारते हैं, दुनिया में भी संवारते हैं, दुनिया भी बनाते हैं। इसलिए एक कान वो है जो दिल का है, एक कान वो है जो जाहिरी है, एक कान वो है जो एक आंख वो है जिसको बिसारत कहते हैं, ये जाहिरी है। एक आंख वो है जिसको बसीरत कहते हैं, ये छुपी हुई है। कुछ चीजें इस आंख से नजर आती हैं, कुछ चीजें दिल की आंख से नजर आती हैं, कुछ चीजें ये कान सुनते हैं, कुछ चीजें दिल के कान सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद है, ज़ालिका लिमन कान लहू समउन, ज़ालिका लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समा व हुवा शहीद। ज़ालिका लिमन कान लहू क़ल्बुन, ये उसके लिए है जिसका दिल हो, दिल की आंख हो, दिल का कान हो, वह हुआ शहीद, और वो तवज्जो भी कर रहा हो। इसलिए फरिश्ते बोलते हैं, उनको दिल की कान से सुना जा सकता है। जब रमजान शुरू हुआ था, फरिश्ते उस वक्त भी उतरे थे। याद रखो, जब रमजान शुरू हुआ था उस वक्त भी अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। वो भी मेरे नबी ने बताया है। उस वक्त भी एक पैगाम था। वो पैगाम क्या था? इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमजान की पहली रात आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीन काम करते हैं। पहला काम, सुफ़्फ़दत मरदतुश शयातीन, सरकश शैतान गिरफ्तार कर लेते हैं पहली रात। वफ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन, जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं, एक दरवाजा भी बंद नहीं करते। वग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं होता। फयुनादी मुनादिम मिनस समा या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आवाज लगाता है, ओ नेकी चाहने वाले आगे बढ़, ओ बदमाश, ओ गुनाहगार रुक जा, थम जा। वया बाग़ियश शर्रि अक़सिर, ये आवाज भी फरिश्तों ने लगाई थी। दिल के कान से ईमान वालों ने इस आवाज को सुना था। वो रमजान में गुनाहों को छोड़ गए, उन्होंने अपने रब को मनाया, उन्होंने 30 रोजे रखे, उन्होंने तिलावत कुरान की, उन्होंने जिक्रुल्लाह किया, उन्होंने एहतिकाफ किया, उम्रा करने वालों ने उम्रा किया, मेहनत करने वालों ने मेहनत की, मुजाहदा किया, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, ज़ब्त नफ्स किया, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया। 30 दिन गुजर गए, अल्लाह की गिनती को पूरा किया। लितुकमिलुल इद्दा व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। 30 रोजे पूरे हो गए, अल्लाह की हिदायत पर आज अल्लाह की किबरियाई के लिए ईदगाह आ गए, अल्लाह की आजमत बयान करने के लिए ईदगाह आ गए, आज शुक्र अदा कर रहे हो। तो आज फिर फरिश्तों की ड्यूटी है। वहां लफ्ज़ था फयुनादी मुनादिन मिनस समा, एक ही फरिश्ता आवाज लगाता है। आज एक फरिश्ते की बात नहीं है, आज इनाम का दिन है, तो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की जमातें उतरी हैं, और ये जमातें हर शहर में उतरी हैं और हर आबादी में उतरी हैं, और उतरकर
ہر گلی کے کونے اور کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ میسج اور پیغام دے رہی ہیں فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ساری مخلوق اس کان سے سن رہی ہے، ایمان والے دل کے کان سے سن رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو سنوا رہی ہیں۔ یہ دیکھو فرشتے پکار رہے ہیں، ایمان والے سن رہے ہیں۔ اس کا اثر ایمان والوں پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے۔ ایک آواز اس وقت بھی لگے گی جب قبر میں ہوگے۔ آج ایک آواز فرشتوں کی ہے، ایک آواز رمضان کے شروع میں تھی اور ایک آواز تب ہوگی جب قبر میں اتارے جاؤ گے۔ آج کی آواز بھی سن لو، پھر قبر کی آواز بھی سن لینا۔ آج کی آواز یہ ہے فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نام لیواؤ، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی امتو، یا امت محمد اخرجوا الی ربکم، چلو اپنے رب کی طرف، عیدگاہ میں آنا، رب کی طرف آنا ہے، عید کے لیے آنا، اللہ کی طرف آنا ہے، چلو اپنے رب کی طرف۔ کون ہے رب؟ رب کریم، کرم والا رب ہے، فضل والا رب ہے، احسان والا رب ہے، مہربانی کرنے والا رب ہے، شفقت کرنے والا رب ہے، یعطی الجزیلہ، بے بہا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کون دیتا ہے؟ سارے بولو بولو بولو، وہ خوش ہوگا، اس کا نام لو، یعطی الجزیلہ، بے بہا دیتا ہے، بہت دیتا ہے، جو دیا اسی نے دیا۔ اور کون ہے دینے والا؟ مومن کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی دینے والا۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو نعمت بھی ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ آنکھیں دی اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ آنکھیں دینے والا؟ بولو بھائی، جن کو اللہ نے مادرزاد اندھا پیدا کیا ہے، کوئی اور آنکھیں دینے والا ہے تو اس سے کہو وہ آنکھیں دے دے۔ خدا کی قسم، نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ کوئی طبیب دے سکتا ہے، نہ کوئی حکیم دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ کوئی مولوی دے سکتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں دی ورنہ تم اندھے ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، نمونے رکھ دیے ہیں، شکر ادا کرو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان دی ورنہ تم گونگے ہوتے۔ تمہیں دو ہونٹ دیے، خوبصورت لگ رہے ہو ورنہ بدصورت لگتے۔ ہر وقت رال زمین پہ ٹپکتی رہتی، اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تم پانی کیسے پیتے، تم شربت کیسے پیتے، تم دودھ کیسے پیتے؟ تمہیں پائپ لگانا پڑتا، خوراک کی نلی لگانی پڑتی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ نعمتیں ہم نے دی ہیں، یہ دل ہم نے دیا ہے، یہ دماغ ہم نے دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا اپنے اندر تو غور کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کی کتنی نعمتیں اللہ کی تمہارے اپنے وجود میں ہیں۔ یہ انسان کا وجود اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی، یہ عالم اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جسم میں کیا کیا نہیں رکھا،
نباتات اس میں ہیں، جمادات اس میں ہیں، حیوانات اس میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو اور اس کے جسم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ پہاڑ تم سر کر لیتے ہو، آسمانوں پہ کمند تم ڈال دیتے ہو، چاند پہ تم پہنچ جاتے ہو، بڑی بڑے سمندروں کو تم نے قابو کیا ہے۔ بس سخر لکم البحر، یہ بے لگام سمندر بھی تم نے قابو کر لیا ہے۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، رزق تمہیں اللہ نے دیا، روزی تمہیں اللہ نے دی، عزت تمہیں اللہ نے دی، عظمت تمہیں اللہ نے دی، علم تمہیں اللہ نے دیا، فن تمہیں اللہ نے دیا، ہنر تمہیں اللہ نے دیا، اور لوگوں اولادیں تمہیں اللہ نے دی، بیویاں تمہیں اللہ نے دی، تمہیں زمین اللہ نے دی، آسمان اللہ نے دی، کہکشائیں اللہ نے دی، نباتات اللہ نے دیے، درخت اللہ نے دیے، چمن اللہ نے دیے، آبشار اللہ نے دیے، پانی اللہ نے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے نباتات کو پیدا کیا، فصلیں تیار کی، گندم تیار کی، کپاس تیار کی، کپڑے پہنتے ہو، کاٹن پہنتے ہو، گندم کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، خوراک تمہیں تمہارے رب نے دی ہے۔ اللہ نے آکسیجن دیا ہے، رب آکسیجن بند کر دے تو تم اس آکسیجن کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لوگوں اللہ ہوا بند کر دے تم اے سی اور ان پنکھوں کی بجلی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں تمہیں دیکھنے کے لیے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور اللہ نے ایک ایک نعمت ایسی دی ہے جس کی قیمت کوئی نہیں، مول کوئی نہیں، پیسوں کے ساتھ ملتی کوئی نہیں۔ تبھی تو رب کا اعلان ہے کہ نعمت دینے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے بیٹھو تو گن نہیں سکتے، لکھنے بیٹھو تو لکھ نہیں سکتے، شمار کرنے بیٹھو تو خدا کی قسم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکم ہے نعمتوں کا شکر ادا کرو، اے شاکر بنو، شاکر شکر گزار بندے بنو۔ آج ہم سے شکر نکل گیا ہے، نا شاکر ہے ہم۔ شکر گزار بنو۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میرا بندہ ابراہیم میرا شکر گزار تھا، اس شکر کی برکت تھی۔ اجتباہ، ہم نے ابراہیم کو چن لیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم عطا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کا استعمال ٹھیک کرو، عقیدے ٹھیک رکھو، بت پرست نہ بنو۔ شرک کرنا سب سے بڑی نمک حرامی ہے۔ کھاتے اس کا ہو، جھکتے کسی اور کے آگے ہو۔ نعمتیں تمہیں وہ دیتا ہے، نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دیتے ہو، رہتے اسی زمین پہ ہو، مانگتے کسی اور سے ہو، رہتے اس کے آسمان تلے ہو، حلال حرام کا حق کسی اور کو دیتے ہو، پیتے اس کا بنایا ہوا پانی ہو، دودھ اس کا بنایا ہوا استعمال کرتے ہو، اور دیتے کسی اور کے نام کا ہو۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ آئے ہائے ہائے، میرا اللہ قرآن میں کیا کیا بیان کرتا۔ پڑھا کرو قرآن، وقت دو میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، جانوروں میں بھی عبرت ہے، ذرا ان میں غور کیا کرو۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها من بین دم
اللہ سبحانہ کہتے ہیں ہم تمہیں وہ دودھ پلاتے ہیں جو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرث و دم، گوبر، خون، ان سے نکال کر ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں۔ من بین فرث، ایک طرف گوبر ہے وہ بھی وہی ہے، ودمن، خون بھی وہی ہے، اس سے ہم دودھ نکالتے ہیں، لبنن خالصا، خالص دودھ۔ کون؟ سبحان اللہ۔ فیکٹری کا بنا ہوا نہیں، ناراض نہ ہونا، فیکٹری کا بنا ہوا نہیں، اللہ کی لگائی ہوئی فیکٹری میں بنا ہوا۔ اربوں فیکٹریاں میرے رب نے لگا دی ان جانوروں میں جن کے ظاہر بھی گوبر ہے، جن کے اندر بھی گوبر ہے، وہ بھینس، وہ گائے، جن کے جسم پہ بھی گوبر لگا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اندر بھی گوبر ہے۔ ایک ہی جگہ پر دودھ بھی ہے، خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، فلٹر کرتا ہوں، میرا خودکار نظام، میری لگائی ہوئی فیکٹری اس کو فلٹر کرتی ہے، اب دودھ نکلتا ہے، تازہ دودھ، خوشگوار دودھ، مزیدار دودھ، سردیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، خوشگوار۔ مجال ہے کہ خون کی سمیل ہو، مجال ہے گوبر کی سمیل ہو، مجال ہے کہ خون کا کلر ہو، مجال ہے کہ گوبر کا کلر ہو، مجال ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بدبو ہو، مجال ہے اس کا ذائقہ بدلا ہو، ذائقہ بہترین، قوت بہترین، غذا بہترین، ایسا دودھ تمہاری کیلشیم کی ضرورت کو پورا کر دے، ایسا دودھ تمہارے وٹامن ڈی کی ضرورت کو پورا کر دے، ایسا دودھ تمہاری بھوک کو دور کر دے۔ بتاؤ یہ دودھ کس نے دیا؟ بولو، اللہ نے دیا ہے۔ تو جب دودھ اللہ نے دیا ہے تو دو بھی کس کے نام کا؟ ناراض نہ ہونا، شرک نہیں کرنا، شرک نمک حرامی ہے، شرک نمک حرامی ہے اور اللہ کی نمک حرامی ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے بڑا مسئلہ شرک کا بیان کیا، جگہ جگہ شرک کی تردید ہے۔ ہم قرآن پڑھتے جو نہیں، ہم دوڑوں پہ لگ گئے، قوالیوں پہ لگ گئے، گانوں پہ لگ گئے، نیٹ میں لگ گئے، فیس بک پہ لگ گئے، ٹویٹر پہ لگ گئے، انسٹا پہ لگ گئے، یوٹیوب پہ لگ گئے، سب کے لیے وقت ہے۔ ہائے لوگو، کل قرآن شکوہ کرے گا ہمارے پاس قرآن کا وقت نہیں، قرآن کا ٹائم نہیں۔ خدا کی قسم ہدایت قرآن کے بغیر نہیں ملتی، اللہ کی قسم جنت قرآن کے بغیر نہیں ملتی۔ میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے انسان بنایا ہے قرآن نے، ورنہ میں تو جانور ہوتا۔ آج پیارے پیارے کپڑے پہن کے آئے ہو، یہ قرآن نے تمہیں دیا ہے، ورنہ تم ننگے ہوتے۔ میں ابھی دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، کئی ملکوں میں گیا ہوں، خدا کی قسم جہاں قرآن نہیں ہے وہاں لباس نہیں ہے، جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ننگے ہیں۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ میرا رب کہتا ہے ہم نے آسمانوں سے تمہارے لیے قرآن بھی اتارا، ہم نے آسمانوں سے تمہارے لیے بارش بھی اتاری، ہم نے آسمانوں سے تمہارے لیے لباس بھی اتارا۔ لباس نعمت ہے، لباس نہ ہو تو ننگے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہتا ہوں، قرآن کا مطالعہ بتا رہا ہوں آپ کو، 40 سال ہو گئے مجھے اللہ کی توفیق سے قرآن کی خدمت کرتے۔ ابھی اسی یکم رمضان کو میری دوسری تفسیر کی پہلی جلد کشف القرآن آئی ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے فیض آپ کی اس جامعہ کا جا رہا ہے۔ قرآن قرآن ہے، قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اللہ نے لباس آسمانوں سے اتارا ہے، اور شیطان کی پہلی دشمنی انسان سے یہ ہے
کہ شیطان نے انسان کو ننگا کیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تو پہلے یہ حکم دے دیا تھا، میرا آدم خیال کرنا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ کوشش کرے گا تمہیں ننگا کرے۔ انک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، خیال کرنا یہ تمہیں ننگا نہ کر دے، خیال کرنا یہ تمہیں بھوکا نہ کر دے۔ پھر آدم علیہ السلام کو دانہ کھلایا، سب سے پہلا اثر کیا ہوا اس دانے کا؟ سب سے پہلا اثر یہ ہوا فَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ننگے ہو گئے، لباس اتر گیا۔ حضرت آدم و حوا جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ جسم کو چھپانے لگے، ننگا پن گوارا نہیں کیا۔ یہ کوئی ترقی نہیں میرے جوانوں، ننگے ہو جاؤ، یہ کوئی ترقی نہیں میری بہنوں بیٹیوں کہ عریانی اختیار کر لو، میری تقریر سناؤ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، خود تو سن جاتے ہو۔ یہ میں اچھا نہیں سمجھتا کیمرے کو، پرنٹڈ تصویر تو حرام ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، موت کا کوئی پتہ نہیں، لعنت ہے۔ ڈیجیٹل کی لوگوں علماء نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے دینی مقاصد کے لیے۔ یہ ہمارے بیانات اپنے گھروں میں چلایا کرو۔ آج میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، آہستہ آہستہ لباس بھی اترتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ترقی نہیں، یہ شیطنت ہے، یہ جاہلیت ہے۔ قرآن نے لفظ جاہلیت 4 دفعہ بولا ہے، میرا آرٹیکل ہے اس پر میری کتاب نقوش علم میں، پڑھو۔ قرآن نے بے پردگی کو، قرآن نے عریانی کو جاہلیت کہا ہے، چاہے 500 ڈگریاں ہوں، چاہے 50 گولڈ میڈل ہوں، یہ عورت مرد جاہل ہے جو ننگے پھرتی ہے۔ قرآن نے جاہلیت کہا، میں نہیں کہتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میری کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں، دلیل کے نہیں، پکڑو مجھ سے حوالہ لو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت کی ماننے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی سے کہہ دو، اللہ نے اہل بیت کے لیے بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ میرے اہل بیت اور اہل بیت کو ماننے والوں جاہلیت اختیار نہ کرنا۔ یہ فحاشی، عریانی، ننگا پن جاہلیت ہے، یہ جہالت ہے، جاہلیت ہے۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ دیر سے آئے ہو، اب لیٹ فیس لگے گی، جرمانہ ہوگا، دیر سے آئے ہو۔ میں تو کمزور آدمی ہوں، ٹھنڈ مجھے بہت لگتی ہے، صبح صبح ٹائم سے آ کے بیٹھا ہوں، آپ لوگ لیٹ ہوئے ہو، بات مضمون پورا کروں گا، ویسے بھی چھٹی ہے، کون سا تم نے آفس جانا ہے، دکانوں پہ جانا ہے، سال کے بعد تو قابو آتے ہو، آیا کرو، جمعے پہ کبھی کبھی تشریف لایا کرو، یہاں علم کے گوہر ملتے ہیں، گپیں نہیں ملتی، یہاں قرآن ملتا ہے، یہاں سنت ملتی ہے، یہاں پیغمبر کی حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے دین کا گلشن ہے، آپ کے علاقے کے لیے اللہ کی نعمت سے رحمت ہے، اس کی قدر کرو۔ بے قدروں سے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں، یہ نہ ہوتا تو کتنی جہالت ہوتی۔ اس مرکز نے جہالت کو چاک چاک کیا ہے، آپ کے علاقے میں انقلاب ہے، تبدیلی آئے۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، تم جب عیدگاہ میں آ گئے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتے ہیں
اب اس وقت تم عیدگاہ میں بیٹھے ہو نا، رب فرشتوں سے کہہ رہا ہے میرے فرشتوں بتاؤ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اس سرونٹ کی کیا پے ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے، اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے۔ یہ سارے میرے مزدور، میں ان کا آقا، کہو نا سبحان اللہ۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمارا آقا ہمارا اللہ، ہمارا مولا ہمارا اللہ، ہمارا ماوا ہمارا اللہ، ہمارا ملجا ہمارا اللہ، ہمارا مدد کرنے والا ہمارا اللہ، اور میرا تو یار میرا اللہ ہے۔ بناؤ اسی کو یار، شیطان کو یار نہ بناؤ۔ خدا کی قسم گانے بجانے شیطان کی آوازیں، حضور نے فرمایا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطان کی آواز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَن سَبِيلِهِ، میرے نبی نے فرمایا جس کان میں گانا جاتا ہے اللہ قیامت کے دن سیسا پگھال کر اس کے کان میں ڈالیں گے۔ ناراض نہ ہونا، غیر اختیاری طور پر بھی گانا نہ چلاؤ۔ تمہارے فیس بکوں پر تمہاری ویڈیوز کے ساتھ گانے چلتے ہیں، یہ بے حیائی کی آواز ہے۔ الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں منافقت کفر کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ الغنا رقیت الزنا، گانا زنا کا منتر ہے، جہاں گانا آئے گا وہاں زنا آئے گا، وہاں بے حیائی آئے گی، وہاں بدکاری آئے گی۔ تو اپنی بیٹی کو زنا کا رستہ نہ دکھا، تو اپنی بیوی کو زنا کا رستہ نہ دکھا، تو اپنی بہن کو زنا کا رستہ نہ دکھا، اور انہیں قرآن پڑھا، قرآن سنا، اللہ کے ذکر پر آؤ۔ گناہ ہو گیا تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس رب کا تعارف یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ عز و جل پوچھ رہی ہیں میرے مزدوروں کو کیا مزدوری ملنی چاہیے۔ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَٰهَنَا وَسَيِّدَنَا، فرشتے کہتے ہیں ہمارے خدا، ہمارے سردار، جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اس کی مزدوری یہ ہے اس کو پورا پورا حق مل جائے۔ مزدوروں کی مزدوری کا اللہ کو بڑا خیال ہے، اور لوگوں تنخواہوں کا بھی اللہ کو بڑا خیال ہے۔ حضور نے فرمایا ہے آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، ہڑپ نہ کر جاؤ۔ آج ڈیلی ویجز کے مزدور روتے پھرتے ہیں، عید پہ بھی کئی لوگوں نے تنخواہیں نہیں دی، عید پہ بھی جہاڑیاں نہیں دی، مزدوریاں نہیں دی۔ ڈرو رب سے، ان کمزوروں کا حق نہ کھاؤ۔ حدیث قدسی سنانے لگا ہوں، صحیح بخاری، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا تین آدمیوں کی طرف سے رب کہتا ہے میں قیامت کے دن اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا، سو موٹو ایکشن لوں گا۔ اللہ کے 100 موٹو ایکشن سے لڑو۔ اللہ کے 100 موٹو ایکشن کو کوئی 27ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتی، کوئی 26ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتی۔ یہاں استثناء ملتے ہیں، وہاں کوئی استثناء نہیں۔ استثناء والو یہاں مل جائے گا ڈنڈے کے زور پر تمہیں استثناء، خدا کی قسم قیامت میں کوئی استثناء نہیں۔ ایک استثناء ہے وہ رب کی رحمت کا ہے، ایک استثناء ہے وہ حضور کی شفاعت کے ساتھ ہے، بس۔ ورنہ اعلان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں تلیں گے اعمال۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے۔ یہاں کورٹ پہ دباؤ آ سکتا ہے،
کھانے پہ دباؤ آ سکتا ہے، میرے رب کے ہاں کوئی دباؤ نہیں چلتا، کوئی شفاعت اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی۔ لا تنفعها شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، مخلوق کے قانون اور ہیں، خالق کا قانون اور ہے۔ اللہ نے کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو کوئی کسی سے کام نہیں آئے گا، ولا یؤخذ منها عدل، کوئی پیسے دے کے اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چلے گی، سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، کوئی جتھا کوئی جماعت زبردستی مجرم کو چھڑوا نہیں سکے گا۔ اے پیشی ہے رب کے سامنے، ظلم اندھیرے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، نہ بیوی پہ ظلم کر، نہ اولاد پہ ظلم کر، نہ بہن بھائیوں سے ظلم کر، نہ مزدوروں پہ ظلم کر، نہ غریبوں پہ ظلم کر، نہ بیوہ پہ ظلم کر، نہ یتیموں پہ ظلم کر، نہ پڑوسیوں پہ ظلم کر، نہ گاہکوں پہ ظلم کر، نہ کسٹمر پہ ظلم کر، نہ کسی اور پہ ظلم کر۔ ظلم رب کو نہیں بھاتا، ظالم کو میرا رب توڑ دیتا ہے، ظالم کو میرا رب برباد کر دیتا ہے، ظالم کو میرا رب چیر دیتا ہے۔ اس کی طاقت سے ڈر، اس کی قوت سے ڈر، اس کے اقتدار سے ڈر، اس کے غضب سے ڈر، اس کے قہر سے ڈر، اس کا خوف کر، ورنہ مارا جائے گا، تجھے کوئی نہ دنیا میں بچا سکے گا نہ آخرت میں بچا سکے گا۔ آخری بات، آج فرعون کا دور آ گیا ہے، پھر 14 ملک حالت جنگ میں، ایک دنیا کا پاگل انسان ٹرمپ، غیر شریف، جو اپنی بیٹی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، بیٹی کے بارے میں، میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اسے منہ کالا کر لیتا، ایسا بدتمیز انسان جس کے ریکارڈ آ گئے، ہمیں سبق دیتے ہیں کم عمر 18 سال سے کم عمر نکاح کرو گے تو زنا کا پرچہ ہوگا۔ مسلم لیگیو، جب بھی آتے ہو دین کو ذبح کرتے ہو، 3 بار تمہیں رب آزما چکا ہے، ڈرو اللہ سے۔ تم اٹک کے قلعوں سے نکلے ہو، جیلوں سے نکلے ہو، تمہاری لڑکیاں جیلوں میں پڑی رہیں، آج پھر قرآن کے خلاف قانون بناتے ہو، حدیث کے خلاف قانون بناتے ہو، دین کے خلاف قانون بناتے ہو۔ آج مدرسوں پر پھر دباؤ ہے، آج مساجد پر پھر دباؤ ہے۔ نہیں لیے ہم نے 25,000، ہم ٹھکراتے ہیں سرکاری پیسے کو۔ یہ اتنا بڑا جامعہ ہے، 1 کروڑ روپے ماہانہ جامعہ کا خرچ ہے۔ یہ خالہ جی کا گھر ہے، ادارے چلانا، باتیں کرتے ہو شیرا آباد والوں۔ یہ آپ کے پیچھے کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، ذرا مڑ کے دیکھو، ثواب ہوگا۔ یہ یتیموں کا گھر ہے، یہ ہم نے آپ کے یتیم بچوں کا محل بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ قرآن کا حکم ہے، یتیموں کا اکرام کرو۔ اللہ نے کہا تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ مسجد المجیب کے پاس میں نے اپنے اساتذہ کی کوٹھیاں بنائی ہیں، ان غریب مولویوں کو 25,000 پہ نہیں تنخوایا جا سکتا، ان کے بھی تقاضے ہیں، ٹرینڈ بدلا ہے ہم نے۔ علماء کی شان ہے، محدثین کی شان ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک حدیث میں رہنے والا، تفسیر میں رہنے والا، ان کے یہ گھر دیکھو، یہ سامنے آپ کو گھر کچا نظر آ رہا ہے۔ تم پکے گھروں میں رہو، قرآن کے خدام کچے گھروں میں رہے۔ 28 گھروں کا منصوبہ ہے، 6 گھر وہاں، 2 گھر یہاں زیر تعمیر ہے، 1100 بندے کا ایک وقت یہاں کھانا بنتا ہے، میٹرک تک مفت تعلیم ہے، مفتی بنا رہے ہیں ہم، انگلش کے کورسز کروا رہے ہیں، عربی کے کورسز کروا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، عالمہ بنا رہے ہیں، 100 بندوں کا سٹاف ہے، 25 لاکھ ماہانہ ان کی تنخواہیں ہیں، 1100 کا روزانہ ایک وقت کھانا بنتا ہے۔
بہترین ریزلٹ ہے۔ آپ کے ملک کے ممتاز اداروں میں جامعہ فاروقیہ کا نام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بڑے جامعہ میں فیل کا ریشو 9 ہونے کے برابر ہے۔ یہ معیار آپ کو جامعہ نے دیا ہے، بہترین معیار دیا ہے، نظام تعلیم دیا، نظام تربیت دیا، ٹرینڈ بدلا ہے۔ اب آپ کے ادارے کو بڑے بڑے ادارے فالو کر رہے ہیں۔ ہسپتال دیا، ڈائلسس سینٹر دیا، اب گائنی سینٹر 26 اپریل سے شروع ہے، گائناگالوجسٹ، خواتین کا ہسپتال۔ ہم نے آئیڈیا دیا ہے کہ ہمارے ہسپتال میں، عورتوں کے ہسپتال میں کوئی مرد نہیں ہوگا، صرف خواتین ہیں۔ ہم نے پردوں کو بحال کیا ہے، ہم نے غریبوں کے لیے چیرا پاڑی کو ختم کروایا، 30,000 کا آپریشن کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی لاگت 50,000 سے زیادہ ہے۔ 13 مشینیں ہیں ڈائلسس کی، مفت ڈائلسس مستحقین زکوٰۃ کے۔ ابھی سیلاب اللہ کا عذاب آیا، تم نے دیکھا نہیں؟ وہاں کون تھا؟ چیخ و پکار تھی۔ سیلاب والوں سے جا کے پوچھو، آپ کے الفاروقیہ ٹرسٹ کی کشتیاں لوگوں کو نکال رہی تھی۔ 4,000 لوگوں کو ہمارے ساتھیوں نے دریا سے نکالا ہے، سیلاب سے نکالا ہے۔ ہمیں کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے کسی سے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ ہزاروں لوگوں کو راشن پہنچایا ہے، آپ سے مانگ مانگ کر دیا ہے۔ ہم تو لیٹر باکس ہیں، آپ نے تعاون کیا، ہم نے آگے پہنچایا۔ میں باوضو ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں لسٹ آپ کو دے سکتا ہوں۔ 134 مکان ہم نے تعمیر کیے ہیں، 134 گھر، 24 گھر ابھی عید کے بعد ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ایک کمرہ، ایک کچن اور ایک واش روم۔ میں نے سیلاب کا پیسہ اپنے مدرسے پہ نہیں لگایا، مدرسے کا پیسہ میں نے کبھی ہسپتال پہ نہیں لگایا۔ اس لیے مجھے گیلا ہے شیر آباد والو، تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بہت کم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہو، اللہ نعمت چھین لے گا۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں، یہ کام ہوں گے، لیکن اپنی زکاتیں یہاں دو۔ 100 بیوگان کو ہر ماہ راشن ملتا ہے۔ کون کون سا تمہیں شعبہ بتاؤں؟ آنکھوں کے یہاں آپریشن ہوتے ہیں، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، خدمت، رفاہ، ایک ایک پیسے کی امانت، ایک ایک پیسہ۔ میں فقیر چاہتا تو اربوں پتی بن سکتا تھا، لیکن میں اپنی نسلوں کے لیے جہنم خرید کرتا۔ یہ پورا جامعہ ہے، میں نے خرید کی ہیں زمینیں، میں نے ایک مرلہ اپنے نام نہیں لگوائی۔ یہ میرے بچوں کی کوئی وراثت نہیں ہے، یہ ادارے کے نام ہے، یہ رقبے ادارے کے نام ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے، کام کر کے دکھاؤ، کام کرو۔ ہم نے اور ادارے بنائے، ہم نے چھوٹے اداروں کو پروموٹ کیا۔ ملک بھر کے دینی مدارس پر آپ کے اس ادارے کا احسان ہے۔ آپ کا فطرانہ، آپ کی زکوٰۃ یہاں آنی چاہیے۔ اب خوشخبری سنو، پھر عید پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں یہ میرے مزدور ہیں، کام پورا کر کے آئے ہیں، میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رَضَايَا۔ میں نے ان کے روزوں کے بدلے انہیں اپنی رضا دے دی، میں نے انہیں اپنی بخشش دے دی۔ ان سے کہہ دو عبادی سلونی، اور میرے بندو مانگو، مجھ سے مانگو۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ فَوَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي، مجھے میرے جلال کی قسم، لا تسألونی اليوم شیئا، آج مجھ سے تم جو مانگو گے، فی جمعکم، اس مجمع میں سب کے سامنے مانگو گے اپنی آخرت کے لیے، الا اعطیتکم، میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ اور اپنی دنیا کے لیے مانگو گے، الا نظرت لکم، تو میں دیکھوں گا، جو مناسب ہوگا وہ دوں گا، جو نہیں مناسب ہوگا نہیں دوں گا۔ عید پڑھ کے جانا تو انصرفوا مغفورا لکم، عید پڑھ کے جانا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر۔ اور مسٹر ٹرمپ سن لے، اگر آج تو کہتا ہے کہ میں 7 بار زمین کو تباہ کر سکتا ہوں، تو رب کعبہ کی قسم، کل بھی فرعون یہی کہتا تھا کہ میں زمین کا مالک ہوں، لیکن فرعون کے لیے
میرے رب نے موسیٰ کو پیدا کیا، قرآن میں سب سے زیادہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے، اسی لیے کہ مسلمانوں تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دنیا کے بد کردار چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر کے کھا جانے والے، یہ آپ نے نہیں سنا پڑھا؟ رپورٹیں آئیں قتل کر کے، ایک گینگ ہے جس میں ٹرمپ کا نام بھی شامل ہے، دنیا کا ایک جزیرہ ہے، وہاں قانون کہاں ہے؟ تم انسان دوستی کے نعرے لگاتے ہو، فلسطین کے معصوم بچے تم ملین میٹ کر چکے۔ آج ایک سازش کے تحت مسلمان کو مسلمانوں سے لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اس حملے کی، ایران پہ حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ناراض نہ ہونا، فرقہ واریت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، کاش ایران والو تم کل صدام کا ساتھ دیتے تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب صدام نے مقابلہ کیا تھا ایران سے، امریکہ سے، تو تم نے جشن منائے تھے۔ ہائے میری قوم تو پھر بھی آج ایران میں اہل سنت امریکہ کے خلاف حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ کاش کہ عراق کا شیعہ بھی اس وقت صدام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، اس وقت وہ ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ چلا گیا تھا۔ آج تم نے یہ دن دیکھا، یہ اپنی لڑائیاں بھول جاؤ، یہ سنی کا بھی دشمن ہے، یہ شیعہ کا بھی دشمن ہے۔ اور ایران سے کہتا ہوں سعودیہ نے تم پہ حملہ نہیں کیا، عرب ملکوں نے حملہ نہیں کیا، امریکہ اسرائیل سے لڑو، ان کے ساتھ نہ لڑو۔ اللہ مجھے اور آپ کو امریکہ کے، اسرائیل کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ اس کا اگلا ہدف پاکستان ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو تباہ اور برباد فرما، ذلیل اور رسوا فرما۔ پاکستان کی سلامتی ہمارا مین ہدف ہے، اس ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ ملک ہم نے بنایا ہے، اس ملک کو بنائیں گے، اس ملک کی تعمیر کریں گے، اس ملک کی ترقی کریں گے۔ اسلام، سارے کہو اونچی آواز سے، یار ایسے آواز ہے، شجاع بہادروں کا شہر ہے، نعرہ تکبیر، اسلام پاکستان، اسلام پاکستان۔ عید کی نماز بغیر اذان کے ہوتی ہے، بغیر تکبیر کے ہوتی ہے، 2 رکعت نماز عید بمائے زائد تکبیرات کے، یہ دل میں نیت کرنی ہے، اور امام نے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر آپ نے بھی امام نے ثنا پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے، ہر دفعہ ہاتھ چھوڑنا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ امام تلاوت کرے گا اور قرات کرے گا، رکوع سجدہ کرے گا، اگلی رکعت میں کھڑا ہوگا، قرات کرے گا، اور رکوع سے پہلے پھر 3 اضافی تکبیریں کہے گا۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، امام نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، 4تھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر نماز ادا ہو، نماز ختم ہو گئی، پھر نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سن کے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی عید قبول کرے۔